نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويذل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم استنزهوا عن البول فإن عامة عذاب القبر او كما قال علیہ السلام. میرے دوستو، بزرگوں، بھائیوں، انسان دنیا کے اندر زندگی گزار رہا ہے. اس نے اس دنیا کو چھوڑ کر قبر میں جانا ہے. جس طرح یہ دنیا کی زندگی برحق ہے، حقیقت ہے، ہم گزار رہے ہیں، اسی طرح قبر کی زندگی بھی بالکل برحق ہے. قرآن اور احادیث میں ایک جگہ نہیں، دو جگہ نہیں، کئی مقامات پر قبر کی زندگی کا ذکر ہے. اور قبر اسی زمین کے اوپر قبر ہے، آسمانوں پر قبر نہیں ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ جل جلالہ نے پارہ نمبر 10 میں ارشاد فرمایا وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان منافقین میں سے کسی کا نماز جنازہ نہ پڑھیے، وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، اور آپ ان کی قبر پر بھی کھڑے مت ہو. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک منافق کا جنازہ پڑھایا تھا. اس وقت آپ کو ممانعت نہیں ہوئی تھی اور آپ اس کی قبر پر کھڑے تھے، زمین پر ہی کھڑے تھے، آسمانوں پر نہیں کھڑے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے واحد مذکر حاضر کی صیغے سے منع کر دیا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِ. جن حضرات نے صرف نحو پڑھی ہے وہ سمجھتے ہیں وَلَا تَقُمْ یہ کون سا صیغہ ہے؟ واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے. جیسے آپ میرے سامنے بیٹھے ہیں، میں آپ کو منع کروں آپ یہ کام نہ کریں. تو اسی طرح اللہ جل جلالہ نے اس آیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا اور منع کیا وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ. آپ منافقین کے جنازہ بھی نہ پڑھیے اور اس کی قبر پر بھی نہ کھڑے ہو. یعنی عبداللہ بن ابی بن سلول جو منافقین کا سردار تھا، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کا جنازہ پڑھانا بھی چھوڑ دیا اور ان کی قبر پر دعا کرنا بھی چھوڑ دیا. اب آگے چلیں. اور عذاب بھی اسی قبر کے اندر ہوتا ہے. ایک حدیث نہیں، دو نہیں، بے شمار احادیث ہیں صحیحین کے اندر، صحیح بخاری کے اندر، صحیح مسلم کے اندر اور صحیح ستہ کی بے شمار احادیث ہیں. اور اس سے بڑھ کر جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو جب مٹی ڈالتا ہے تو مستحب طریقہ یہ ہے کہ آدمی زمین سے 3 مٹی کی مٹھیاں اٹھائے اور پھینکے. اور اس وقت کی جو دعا ہے اس سے بھی یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ جو عذاب قبر ہے اسی زمین والی قبر میں ہوتا ہے. اور وہ دعا کون سی ہے؟ پارہ نمبر 16 سورۃ طٰہٰ کے اندر ہے کہ جب پہلی زمین سے مٹی کی مٹھی اٹھائے تو یہ دعا پڑھے مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ، کہ جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اسی زمین سے ہم نے تم کو پیدا کیا. پھر جب زمین سے دوسری مٹی کی مٹھی اٹھا کر پھینکے پھر یہ دعا پڑھے وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ، اسی زمین میں ہم تم کو لٹائیں گے. اور جب تیسری مٹی کی مٹھی اٹھا کر پڑھیں تو پھر یہ دعا پڑھیں وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ، اسی زمین سے ہم تم کو دوبارہ نکالیں گے، دوبارہ پیدا کریں گے. اب مفسرین نے بڑی عجیب بات لکھی ہے کہ جو آدمی 3 مرتبہ زمین سے مٹی کی مٹھی اٹھا کر پھینکتا ہے اس کو سبق یاد دلایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اسی زمین سے پیدا کیا اور اسی زمین کے اندر دوبارہ تم نے جانا ہے، اور جب قیامت برپا ہوگی، حشر برپا ہوگی، اسی زمین سے تم دوبارہ اٹھائے جاؤ گے. تو ہر انسان کو یہ سبق یاد کروایا جاتا ہے. اور عذاب قبر بھی برحق ہے. تو اس آیت کے اندر اللہ جل جلالہ نے ارشاد فرمایا یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ،
کہ اللہ تبارک و تعالی ایمان والوں کو ثابت قدمی عطا فرماتا ہے دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اس آیت کے تحت آپ دیکھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وفی الآخرت سے مراد قبر کی زندگی ہے، کہ جب میت کو قبر میں رکھا جاتا ہے اس سے سوال کیے جاتے ہیں تو اس وقت کی زندگی ہے، اور اس وقت جو سوال کیا جاتا ہے 3 سوالات کیے جاتے ہیں، من ربک، تیرا رب کون ہے، تیرا نبی کون ہے، اور تیرا دین کیا ہے۔ مشہور حدیث ہے صحیح بخاری کے اندر، صحیح مسلم کے اندر، کہ منکر نکیر آتے ہیں 2 فرشتے اور میت کو بٹھاتے ہیں، اس سے سوال کرتے ہیں۔ نیک آدمی جواب دیتا ہے اور جو کافر اور منافق ہوتا ہے وہ کہتا ہے لا ادری، ہاں میں تو جانتے ہیں۔ تو بہرحال عذاب قبر سے بچنے کے لیے آج کا جو موضوع ہے وہ وظائف میں نے عرض کرنے ہیں۔ ایک وظیفہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ سورہ ملک کی تلاوت پابندی سے کرتا ہے اللہ جل جلالہ اس کو عذاب قبر سے محفوظ فرما دیتے ہیں۔ یہ صحیح مستند حدیث ہے اور بڑی پکی حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا جب تک سورہ ملک اور سورۃ السجدہ 2 صورتیں نہ پڑھ لیتے تھے رات کو نہیں سوتے تھے۔ دونوں صورتیں عذاب قبر سے بچانے میں بہت مؤثر ہیں، اور اللہ سے جھگڑتی ہیں اللہ اس بندے کو عذاب قبر سے بچا، نہیں تو ہمیں قرآن سے نکال دے، اور پرندے کی طرح سے اس میت پر اپنے پر پھیلا دیتی ہے۔ سبحان اللہ، عذاب قبر حق ہے، اور جو آدمی بالفرض آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک قبر کے اندر ہے، اگر نیک آدمی ہے وہ جنت کی سیریں کر رہا ہے اسی قبر کے اندر، اور اگر بد آدمی ہے تو وہ عذاب کے اندر ہے۔ اور ایک روایت کے اندر آتا ہے جو نیک بندہ ہوتا ہے اس کو صبح اور شام جنت دکھائی جاتی ہے اور اس کو کہا جاتا ہے عنقریب تو اس کی طرف اٹھایا جائے گا، اور اگر کافر یا جس کے لیے جہنم کا فیصلہ طے ہو چکا ہے اس کو صبح و شام جہنم دکھائی جاتی ہے، اس کو کہا جاتا ہے عنقریب تو اس کی طرف اٹھایا جائے گا۔ ایک عمل تو یہ ہوا سورہ ملک اور سورہ سجدہ کی تلاوت سے آدمی عذاب قبر سے بچ جاتا ہے۔ نمبر 2، دوسرا عمل، یہ حدیث میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، استنزہوا عن البول فإن عامۃ عذاب القبر، تم پیشاب کے قطروں سے بچو، بے شک عام طور پر عذاب قبر پیشاب کے قطروں سے نہ بچنے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اکثر لوگ پیشاب کے قطروں سے نہیں بچتے، کہ جب استنجا کرنے جاتے ہیں بے احتیاطی کے ساتھ استنجا کرتے ہیں، چھینٹے لگ جاتے ہیں، کپڑے ناپاک ہو جاتے ہیں، یہ استنجا خشک صحیح نہیں کرتے، تو اس کے بعد قطرہ وغیرہ نکل جاتا ہے، وضو کے بعد وضو ٹوٹ گیا، کپڑے ناپاک، تو نماز پڑھی، نماز بھی نہیں۔ تو اس لیے پیشاب کے قطروں سے بچنا چاہیے۔ علماء نے بڑی عجیب بات لکھی ہے کہ نماز کی پہلی سیڑھی استنجا ہے، جو بندہ اس میں بے احتیاطی کرتا ہے تو آخرت کی منزلوں میں سے پہلی سیڑھی قبر ہے، تو جس نے نماز کی پہلی سیڑھی میں بے احتیاطی کی تو اس کو آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل یعنی قبر کے اندر عذاب دیا جائے گا۔ تو جب استنجا صحیح سنت کے مطابق کیا، پیشاب خشک کیا تو اس کو عذاب نہیں ہوگا۔ مشہور حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر کر رہے تھے تو آپ کی سوار بت کی، تو آپ نے فرمایا ان 2 قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے، اور فرمایا کسی بڑے گناہ کی وجہ سے نہیں، ایک پیشاب کی قطروں سے نہیں بچتا تھا اور دوسرا چغل خوری کیا کرتا تھا۔ تو یعنی آپ نے بتا دیا کہ ایک کو عذاب قبر کس وجہ سے ہو رہا، پیشاب کی قطروں سے نہیں بچتا، دوسرا چغل خور تھا۔ تو یعنی اس روایت سے ہمیں تیسرا عمل یہ ثابت ہوا کہ آدمی کو اپنی زبان کی حفاظت کرنی چاہیے اور چغل خوری سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، یعنی ایک کی بات ادھر اس کی بات ادھر، تو دائیں بائیں باتیں پھیلانا، تو چغل خوری سے بچنا، زبان کی حفاظت کرنا، یہ بھی عذاب قبر سے حفاظت کا ذریعہ ہے۔ 3 عمل ہو گئے۔ نمبر 4، چوتھا عمل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کے ذکر سے بڑھ کر کوئی عمل عذاب قبر کو بچانے والا نہیں۔ کیا مطلب؟ یعنی جو آدمی اللہ کا ذکر کثرت سے کرتا ہے تو اللہ جل جلالہ اس کو بھی عذاب قبر سے محفوظ فرما دیتے ہیں۔ نمبر 5، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے
کہ جو آدمی نماز کی پابندی کرتا ہے اس کو 5 انعام ملتے ہیں. ان 5 انعامات کے اندر ایک انعام یہ بھی ہے کہ اس کو عذاب قبر نہیں ہوتا. اور جو بے نمازی ہوتا ہے اس کو قبر کے اندر عذاب ہوتا ہے، آگ جلا دی جاتی ہے، اژدہا مسلط کر دیا جاتا ہے. اتنا بڑا اژدہا کہ پورا دن اور پوری رات چلتے رہے، اس کی مسافت ختم نہ ہو. وہ اژدہا زمین پر پھنکار مارے تو قیامت تک سبزہ نہ اگے. اور جب ایک دفعہ میت کو ڈستا ہے تو میت 70 ہاتھ زمین میں دھنس جاتی ہے. اتنا بڑا اژدہا بے نمازی پر مسلط کیا جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، جو آدمی 5 وقت نماز پابندی سے پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو عذاب قبر سے محفوظ فرما دیتے ہیں. تو اور بھی بہت سے اعمال ہیں. تو 5 عمل میں نے ایسے بتائے کہ آدمی جن کی برکت سے عذاب قبر سے محفوظ رہتا ہے. نمبر 1 سورہ ملک، سورہ سجدہ کی تلاوت کرنے والا. نمبر 2 پیشاب کے قطروں سے بچنے والا. نمبر 3 چغل خوری سے بچنے والا. نمبر 4 اللہ کے ذکر کی کثرت کرنے والا. اور نمبر 5 نماز کی پابندی کرنے والا. اب آگے چلیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر مجھے یہ خطرہ نہ ہوتا کہ تم اپنے مردوں کو قبر میں دفنانا چھوڑ دیتے تو میں اللہ سے دعا کرتا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں بھی عذاب قبر دکھا دیتا. اور ارشاد فرمایا کہ جب میت کو قبر میں رکھا جاتا ہے اور وہ بد ہوتی ہے تو جب اس کو عذاب دیا جا رہا ہوتا ہے تو جن و انس کے علاوہ مشرق مغرب کی تمام چیزیں اس کی چیخ و پکار کو سنتی ہیں. اور یہ صحیح حدیث ہے. تو اس لیے ہمیں ان 5 اعمال کی پابندی کرنی چاہیے. کیا پتہ ہماری موت آ جائے اور پھر ہم بھی قبر کے اندر رکھ دیے جائیں اور پتری کتنے ہزاروں سال ہمیں قبر میں سونا پڑے. لیکن یہ اعمال مختصر سے ہیں اور لیکن ان کی فضیلت اور ان کی جامعیت اور برکت اتنی زیادہ ہے کہ آدمی ان اعمال کے کرنے کی وجہ سے ہمیشہ ہمیشہ عذاب قبر سے محفوظ رہ جاتا ہے. اللہ جل جلالہ مجھے اور آپ کو دنیا کے تمام مسلمانوں کو ان اعمال کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.